ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ گزشتہ درس میں ہم قربانی کی تاریخ بیان کر رہے تھے، اور آج انشاءاللہ العزیز موجودہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے احکام اور اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ یہ بات سبھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ یہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں، اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس انداز کے اندر یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو اس علاقے میں وہ اکیلے ہی موحد تھے۔ ساری قوم، ساری برادری، سارا ملک ان کے خلاف ہوئے، اور ان کے بالکل سادہ سے دلائل جو ہر انسان کی سمجھ میں آتے تھے، ان کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا جائے، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ آپ کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ آواز دب جائے گی، ہمیشہ کے لیے یہ آواز رک جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتی ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا حلم ہے، اس کا تحمل ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما احد اصبر من اللہ علی اذن یسمعہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنی گستاخی کی باتیں سن کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ یدعون لہ ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے قرار دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ یعافیہم ویرزقہم، ان کو عافیت بھی دیتا ہے اور ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے ناراض کرتا ہے، میری گستاخی کرتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ انا الدہر اقلب اللیل والنہار، میں زمانے کو لانے والا ہوں، رات اور دن کا انقلاب میں لاتا ہوں۔ یہ زمانے کے اندر جو انقلاب ہے اور یہ رات دن جو گردش ایام ہے، یہ میرے حکم سے میں کرتا ہوں۔ تو گویا کہ وہ براہ راست میرے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں چند مواقع ذکر کیے ہیں جہاں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا، جس طرح میں نے پچھلے درس میں بھی اشاراتاً یہ بات کی تھی۔ ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے، اور آپ دیکھیے یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو اسلوب اختیار کیا، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کے پاس جب عقیدہ توحید ہوتا ہے تو اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کی عقل وہ بھی روشن ہوتی ہے، دماغ روشن ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے۔ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے اور عقیدہ توحید سے اس کا دل خالی ہو جاتا ہے اور وہ تہی دامن ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہتی، اور اس کی عقل بھی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح شرک اور عقل ان کی آپس میں دشمنی ہے۔ جہاں شرک آتا ہے وہاں عقل نہیں رہتی، اور جو عقل مند آدمی ہے وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی مثال دی کہ جس کو اللہ نے فطرت پر قائم کیا ہے اور اس کو معمولی سی بھی عقل دی ہے، انسان کو تو دنیا مخلوقات میں سے عاقل کہا جاتا ہے نا۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں ہدہد کا تذکرہ کیا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے، ایک جانور ہے،
اس سے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اسے بھی ناگوار گزری جب اس نے سلیمان علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ فلاں ملک کے اندر ایک قوم ہے، ایک عورت ان کی حکمران ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہدہد کو بھی یہ بات گوارا نہیں۔ تو جو آدمی انسان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس نے بھی من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے میرے ساتھ شرک کیا وہ ایسے ہے جس طرح وہ آسمان سے گرا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جب تذکرہ کیا انسان کا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کے بعد کیا فرمایا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر یہ انسانیت پر قائم رہے تو یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اگر انسانیت اس سے نکل جائے، انسانیت کا یہ دامن چھوڑ دے، تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس سے زیادہ گھٹیا بھی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں بھی اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں انسانوں کو پیدا کیا جن کے دل تو ہیں لیکن سوچتے نہیں، کان ہیں لیکن سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، سب کوئی سنتے ہیں لیکن حق بات ان کو سمجھ نہیں آتی، آنکھیں ہیں ان کے ساتھ ہر چیز دیکھتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن ان کو رائے حق نظر نہیں آتی، ان کو دین اور شریعت نظر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا ذکر کرنے کے بعد اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گمراہ ہے۔ جانور کا آپ ذرا، یہ قربانی کا موسم ہے نا، تو میں یہ آج ذکر کرنا چاہ رہا تھا، تو بات آ گئی ہے تو جانور دیکھیں، قربانی کا جانور آپ ہر سال تجربہ کرتے ہیں کہ جب آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈی میں جاتے ہیں تو وہ جانور ہمارے ساتھ شناسا نہیں ہوتا، ہماری اس کے ساتھ کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ پیسے دے کے ہم جانور جب خرید لیتے ہیں تو اس کو گھر لانے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، ہم آگے کو کھینچتے ہیں، وہ پیچھے کو زور لگاتا ہے، بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال کر جیسے بھی وہ اپنے گھر تک لاتے ہیں۔ جب اس کو ایک دو وقت آپ چارہ کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، تو وہ جانور پہچان لے گا کہ یہ میرا مالک ہے۔ اب آپ تجربہ کیا آپ نے کہ اب آپ کو اس کی رسی پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ اس کی رسی نکال دیں، جدھر جدھر آپ جائیں گے آپ کے پیچھے جائے گا، جدھر جدھر آپ جائیں گے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری اتنی نعمتیں میں نے ان کو عطا کی، ان کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اور جنہوں نے پھر بھی میری نعمتوں کی قدر نہیں کی، وہ تو اس جانور سے گئے گزرے ہیں، وہ تو اس جانور سے۔ اولئک کل انعام، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے۔ اب یہ لوگ، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عقل پہ غور کریں نا، تو کیا کہنے لگے؟ قالو حرکوہ، آگ جلائی، اور آگ جلائی اتنی بڑی، اور اعلان کیا اس دور میں آگ جلانے کے لیے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی جو یہاں لکڑیاں لا کر دے گا، اس کا وہ جو اس کی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو جن عورتوں کے بچے بیمار تھے انہوں نے کہا کہ جی میں اتنی لکڑیاں لا کے یہاں جمع کروں گی میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، انہوں نے کہا ہمیں اولاد مل جائے تو ہم اتنی لکڑیاں وہاں لائیں گے۔ اس جذبے سے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، سارے لوگ مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں۔ لیکن جو بات یہاں ہے، کیا کہنے لگے کہ حرکوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیجئے اور اپنے معبودوں کی۔ اب ہوا کیا کہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کا تیا پانچا کر دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تباہی ہو جانے کے بعد بھی کہ ایک بندے نے ان کے سارے معبودوں کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، پھر بھی ان کو کہہ رہے ہیں وانصروا آلہتکم، پھر بھی ان کو معبود کہہ رہے ہیں، پھر بھی ان کو الہ کہہ رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مشرک کی عقل۔ جانتا ہے کہ یہ بندہ کبھی اس نے زندگی میں غسل نہیں کیا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی،
سڑک پہ بالکل برہنہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جا کر بابا جی میرا خیال رکھنا. اس بیچارے کو تو اپنا خیال نہیں، سڑک پہ لیٹا ہوتا ہے، کتے اس کو چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور جب لیٹا ہوتا ہے منہ کھول کے کوے اس کی منہ میں وہ ٹھونگے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں اس کو. اور جس نے کبھی نماز، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، تو اس کو بھی کہا جی یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں جی، بہت کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ گالی نکال دیں تو کام ہو جاتا ہے، جتنی گندی گالی دیں گے اتنا جلدی کام ہوگا. یہ نظریہ مسلمانوں کے اندر یہ کیسے آیا؟ ایک عقل مند، ایک شعور والا آدمی، کیا اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ جس کو اب جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتا میرا کیا خیال رکھے گا؟ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھائی تھی. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہا لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا، آگ جلائی، انہوں نے پورا زور لگایا، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر اپنی قدرت کی ایک جھلک دکھائی کہ ساری دنیا بھی مل جائے کسی کو مارنے کے لیے، اللہ بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتی. ساری دنیا، برادری ہے، سارا معاشرہ ہے، قوم ساری کی ساری خلاف ہے. انہوں نے اپنا پورا جتن لگا لیا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا جب انہوں نے آگ میں ڈال دیا؟ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، ہر چیز پر حکومت اللہ کی، یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا، میرے خلیل کو نہ سردی لگے اور نہ گرمی لگے، بالکل محفوظ رکھنا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر لیا. سارے مل کر سب نے مارنا چاہا لیکن مار نہیں سکے. اللہ رب العزت نے دوسرا واقعہ جو بیان کیا وہ میں نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اور تیسرا واقعہ اصحاب الفیل کا. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے. تو اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تو ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں سے نکلے، اور یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا کہ یہ قوم نہیں ماننے والی. ہر طرح سے جتن کیا ان کو سمجھانے کے لیے. قال انی ذاہب وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی راہ میں نکلنے والا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر، نیک اولاد عطا فرما. یہ اولاد اللہ رب العزت کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہے. نبی بھی تمنا کرتے ہیں اور عام لوگ، ہر کسی کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے. اور اس کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے. لیکن جس طرح اولاد کی تمنا ہر کسی کے دل میں ہے، اسی طرح ہر کسی کی تمنا یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو. خود آدمی کیسا بھی ہو، اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو بھی صحیح، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری اولاد کے اندر یہ کمزوری نہ آئے جو میرے اندر ہے، میری اولاد نیک ہو، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اسی لیے عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اولاد اپنے والدین کی فرما بردار نہیں ہے اس سے وہ سوکھی ہوئی لکڑی بہتر ہے جو بڑھاپے میں کسی شخص کا سہارا بن جاتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے. اور اس حوالے سے میں عام طور پہ یہ بات کہتا ہوں، ہمارے کئی دوست ہیں ماشاءاللہ جو زیادہ پڑھے لکھے، ظاہر بات جو تھوڑی سی انگلش جانتا ہوتا وہ کہتا میں بہت پڑھا لکھا ہوں، بس یہ معیار ہے ہمارے ہاں، جو 4 جملے انگلش کے اس نے بول لیا یہ سب سے بڑا اسکالر ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ماشاء آج کل تو جی بڑا اچھا پروگرام شروع ہو گیا ہے اور یہ ہمارے ملکوں کے اندر بھی رواج پا رہا ہے. کیا پا رہا ہے جی؟ یہ اولڈ ہاؤسز کا جو سسٹم ہے نا کہ گھر میں کہاں والدین کو سنبھالا جاتا ہے جی، بوڑھے ان کو، یہ بڑا اچھا ہے جی. وہاں بڑی صفائی ہوتی ہے، وہاں اے سی لگے ہوتے ہیں اور وہاں بڑا انتظام ہوتا ہے. تو آدمی ہر مہینے ان کی جو فیس ہے وہ ادا کر دے اور اپنے والدین کو، ظاہر بات جب کوئی کام کاج سے فارغ، ان کو کوئی کام نہیں ہوتا تو ان کو وہاں جا کر جمع کروا دیا جائے، بھرتی کروا دیا جائے، داخل کروا دیا جائے. تو
وہاں ان کی بڑی خدمت ہوتی ہے جی، وہاں وہ نرسز جو ہیں وہ بڑا خیال رکھتی ہیں اور ان کی بڑی کیئر ہوتی ہے، کھانا ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے، بار بار ان کا چیک اپ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ میں کہتا ہوں کہ جب یہ بات مسلمان کرتے ہیں تو مجھے اس بات پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اور ایک بڑے ہی اچھے دوست نے جب یہ بات کہی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں تو ایک دن خبریں سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک ایڈ دکھائی اور اس میں لکھا کہ دوسروں کا سہارا بننے والے بے سہارا، اور اس میں اولڈ ہاؤسز میں جو ان بڑے بزرگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ انہوں نے جھلک دکھائی، اور میں صحیح بات رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے۔ مسلمان ہیں ہمیں سب سے پہلے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے مذہب کے اندر تو والدین یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی سعادت اور نعمت ہے جس کو اللہ رب العزت ان کی خدمت کا موقع دے دے۔ وہ مولانا ظفر علی خان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے بڑا اچھے انداز میں، جس میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، وہ آدمی خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ خائب و خاسر ہوا۔ تو انہوں نے کہا ایک دن نبی نے مجلس احباب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے کہا وہ بدبخت کون ہے؟ اصحاب نے کہا وہ بدبخت کون ہے کہ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یہ ہوا کہ وہ پسرے ناسعید گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی، کہ وہ بدبخت بیٹا کہ جس کو اللہ نے گھر میں جنت دی تھی اور اس نے جنت کو گھر سے نکال دیا۔ تو خواہش ہوتی ہے، اور یہ اولاد نیک اولاد، یہ اولاد یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتی، یہ والدین کی خدمت کو سعادت سمجھتی ہے، اسی لیے ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، اور جس کی اولاد نیک نہیں ہوتی اس کو پتہ ہے، وہ بعض اوقات جھولیاں پھیلا کے کہتے ہیں اللہ نہ ہی دیتا تو اچھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر ہر انسان کی تیسری بات یہ کہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، میرا مشن جاری رہے، میرا نام دنیا میں باقی رہے۔ انسان کی اولاد انسان کا ذکر اور نام باقی رہنے کا سبب ہوتی ہے دنیا میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے دعا کی، اور جب اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا ارادہ فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، 86 برس عمر ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی زوجہ طاہرہ اماں سارہ جو بڑی تھی، ان کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور دوسری اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مصر کا گورنر جو تھا، جب ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا تو اس نے معذرت کی ان سے، اور پھر یہ اماں سارہ کو خدمت کے لیے اماں ہاجرہ ساتھ ان کے دیں۔ بعض نے کہا کہ یہ اس کی لونڈی تھی، بعض نے کہا اس کی بیٹی تھی، یہ مفسرین نے 2 قول اس میں ذکر کیے۔ بہرحال جو بھی تھا اس نے اماں جان کی خدمت کے لیے ان کو ساتھ اماں ہاجرہ دے دی۔ اب اماں سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھ سے تو اللہ نے اولاد نہیں دی، یہ جو خادمہ ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں اور آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ اس سے بیٹا دے دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کر دیا۔ اب بیٹا عطا کیا تو پھر جو لمبا واقعہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا جس طرح بھی ہوا کہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو یہاں مکہ معظمہ میں چھوڑ کے آئے، اور چھوڑ کے واپس ملک شام میں آ گئے۔ گاہے بگاہے جاتے تھے، لمبا سفر تھا ان کی احوال پرسی کے لیے، اور جب یہی بیٹا اکلوتا بیٹا بھی، دوسرا بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا، فلما بلغ معہ السعی، جب یہی بیٹا اس عمر کو پہنچا جب بچہ کچھ کرنے کے، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، لڑکپن کا دور، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اور یہ بڑے عظیم لوگ، سچی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا ہے جو اس کے لائق وہی تھے۔ ان پر جس قدر امتحان اور اللہ رب العزت نے ان کے یعنی بلند درجات اور رفیع مرتبے کے پیش نظر ان سے جو امتحان لیے، ان کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔
اکلوتا بیٹا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان نہیں آیا، اللہ نے بہت سارے امتحان ان کے لیے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سارے کے سارے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب ان کی اولاد میں سے آئے. انبیاء بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اور ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو جب یہ بیٹا اس عمر کو پہنچا تو خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے. اور آپ نے یہ بارہا واقعہ سنا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر تھوڑا سا قربانی کے احکام کے بارے میں ذکر کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آئے یہ خواب دیکھ کر، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کے خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے آ کر یہ کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ جو کہا فانظر ماذا ترى، یہ کس لیے کہا؟ حالانکہ آرڈر تھا اللہ کی طرف سے، آتے اور بیٹے کو کہتے چل بھئی تیاری کرو، چلو ادھر لیٹو، میں نے آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا. یہ نہیں کہا، یہ کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ایک واقعہ یہ، اور دوسرا واقعہ پہلے سپارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ان کو جمع کیا کہ بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو، تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ موقع دونوں ایسے موقع تھے. ایک پہلا موقع کہ وفات کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں کب فرشتہ روح قبض کر لے. اس وقت تو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے کہ جو جلدی جلدی وصیت کرنا چاہتا ہے کرے، شاید کب روح پرواز ہو جائے. لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں، بجائے ان کے وصیت کرنے کے کہ بیٹے یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا، اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی. جواب اگر تو اس بات میں آ جائے تو دل کو تسکین ہو جائے، اگر جواب نفی میں آتا تو کتنی پریشانی ہوتی، امکان ہوتا ہے نا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں. اگر بیٹا کہتا مثال کے طور پہ کہ نہیں یہ دیکھیے جی آپ اتنی دیر کے بعد آئے ہیں اور آپ کیا، مجھے تو اتنا شوق تھا کہ میرے ابو آئیں گے اور آپ آئے ہیں تو مجھے ذبح کرنا چاہتے، یہ نہیں کہا. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام، چونکہ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ شروع سے انبیاء علیہ السلام کی خود تربیت کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ والدین کی تربیت کا اثر تھا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی تھی، دینی اور اخلاقی تربیت کی تھی، اس لیے ان کو یہ یقین تھا کہ میرے بیٹے اس طرح کا جواب دیں گے جس سے میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، جس سے مجھے سکون ہو جائے گا. وہ اسی طرح کا جواب دیں گے جس طرح کا میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے بعد آپ کے الہ، آپ کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں. اور انہوں نے وہی کہا. اسی طرح اس ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ تھا کہ میں نے تربیت کی ہے، یہ خانوادہ ہی ایسا تھا کہ میرا بیٹا جس طرح مجھے اللہ رب العزت نے اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنایا ہے، ہر امتحان میں اللہ رب العزت نے کامیابی عطا کی، اسی طرح میرا بیٹا بھی ایسا جواب دے گا جس کے ساتھ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. فانظر ماذا ترى. اور بیٹے نے واقعتاً وہی بات کہی، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا فلما اسلما، پس جب دونوں اسلما، ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ اسلما یہی ہمارے والا ہی ہے کہ مسلمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مطیع اور فرما بردار.
اللہ کا حکم ماننے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، جب دونوں نے اللہ کا حکم ماننے کے لیے دونوں مکمل تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹا لیا۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا معنی کہ جب پہلو کے بل لٹایا جاتا ہے تو پیشانی زمین پہ لگتی ہے، تو یہ اس کا معنی ہے کہ جس طرح قربان کرتے وقت لٹایا جاتا ہے اس طرح لٹا لیا۔ اب اس میں کوئی شک رہ گیا؟ اب قرآن کی یہ آیت ہے کہ دونوں باپ اور بیٹا، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ علام الغیوب ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور بیٹا صدق کے دل سے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، کیونکہ انہی کا یہ اعلان ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن ایک آواز آئی، اس نے کہا اوہ نہیں جی نہیں، بات کچھ اور ہے، اصل میں وہ اندر کی معرفت کی بات کا تمہیں علم نہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں چونکہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی غیب دان ہوتے ہیں، ان کو علم غیب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اصل میں پتہ تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، اور بیٹے کو بھی پتہ تھا کہ میں ذبح نہیں ہوں گا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر یہ معاملہ ہے، یہ فلسفے آپ کے، تو قرآن پاک کی اس آیت کا کیا کریں گے؟ اور یہ سارا جو پروگرام تھا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے کہ دونوں اسلما، دونوں فلما اسلما، ایک کا نام بھی نہیں لیا، تثنیہ کا صیغہ ہے، جب دونوں میرے حکم کو ماننے کے لیے مکمل تیار تھے اور لٹا لیا بیٹے کو، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب بس یہ انہوں نے گویا کہ کر دکھایا یہ کام، نادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، کذالک انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیں۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، اکلوتا بیٹا، بیٹے کو ذبح کرنا۔ خود اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ واضح طور پر آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، جس میں اللہ رب العزت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کامیاب ہو کر نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے بدلے میں ایک ذبح عظیم دی۔ اللہ رب العزت نے جس طرح مفسرین نے لکھا کہ جنت سے دمبا بھیجا، ظاہر بات ہے کہ وہ دمبا جنت سے ہی آنا چاہیے تھا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ ذبح ہونا تھا، اور وہ ذبح ہو گیا۔ اور میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دمبا اللہ رب العزت نے جنت سے بھیجا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو وہ ایک آدمی جس ہوتا ہے نا بات، وہ کہتا ہے جی واقعہ تو آپ نے بڑا بیان کیا، پھر کیا ہو؟ اس دمبے کا گوشت کہاں گیا تھا؟ او میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، یہ دمبا جو ہم ذبح کرتے ہیں قربانی پر، یہ دمبا جو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ گھاس کھا کے، یہ تنکے چوک کے، اور یہ پانی کبھی کبھی نہر کا پانی، کبھی ٹیوب ویل کا پانی پی کے، یہ دنیا کے گھاس پھوس کھا کے پلا ہوا، ہم اس کے پائے بھی نہیں چھوڑتے، اس دمبے کی ہم ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتے، کوئی چیز نہیں ہم اس کی چھوڑتے جو کھائی جا سکتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا وہ جنت سے جو دمبا آیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے پھینک دیا ہوگا، انہوں نے نہ کھایا ہوگا، ان کے خاندان نے نہ کھایا ہوگا۔ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ فدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو سنت بنا دیا۔ قیامت تک اب لوگ آئیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ قربانی جو تم ذبح کرتے ہو، یہ قربانی آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ اسی تاریخ کو سامنے رکھ کر قربانی کے احکام آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ قربانی کا جانور کیسے ہونا چاہیے۔ یہ قربانی
میں کہتا ہوں باقی دلائل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان کو ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم عقلی طور پر بھی سوچیں، اگر یہ قربانی یاد ہے اس قربانی کی کہ اللہ کے خلیل نے بیٹے کو ذبح کرنے سے دریغ نہیں کیا تھا، تو اس قربانی کی یاد میں اگر ہم لنگڑا جانور، عیب دار جانور، بوڑھا جانور، کسی نہ کام کا جانور ذبح کریں گے تو کیا ہمارا ضمیر ہمیں ملامت نہیں کرے گا کہ ہم اس قربانی کی یاد میں کیسا جانور اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ 4 موٹے موٹے عیب ایک حدیث میں آپ نے گنائے کہ وہ جانور آنکھ سے بہنگا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور ایک روایت میں بہت بوڑھا نہ ہو، بے عیب جانور۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور ذبح کرتے تھے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے تو آپ عمومی طور پر 2 دمبے قربان کرتے، چت کبرے ہوتے، یعنی سفید رنگ کے، اس میں تھوڑے تھوڑے کالے کالے سے جس طرح دھبے ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ۔ یمشی فی سواد و ینظر فی سواد و یاکل فی سواد، سارا سفید، آنکھیں کالی، منہ کالا، پاؤں کالے، یہ کتنا خوبصورت اور موٹے تازے جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ جانور قربانی کے جانور، ان کا تذکرہ اور یہ ذکر کرنے سے پہلے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، زیادہ صحیح بات جو ہے کہ قربانی صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے۔ قربانی صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی، جس کے پاس استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب یہ قربانی جو صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے، قربانی کے جانوروں کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کر دیا، اور اس لیے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ قربانی کے جانور وہ جو ہیں جو نص سے قرآنی سے ثابت ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کیا ہے، وہ جانور کون سے ہیں؟ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، 8 جانور ہیں جن کا ذکر کیا، اور اسی کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، انہی جانوروں کی قربانی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان میں پہلے نمبر پر من الضأن اثنین، ضأن کہتے ہیں اس جانور کو، چھوٹے جانور کو جس کے جسم پر اون ہوتی ہے۔ اون کس کے جسم پر ہوتی ہے؟ دمبا یا چھترا۔ اس میں مذکر اور مؤنث، یعنی مذکر بھی قربانی پہ لگ سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ من الضأن اثنین و من المعز اثنین، معز کہتے ہیں اس جانور کو جس کے جسم پر بال ہوتے ہیں، چھوٹے جانور، اور وہ کون سا ہے؟ بکرا یا بکری۔ دمبا یا دمبی، چھترا یا چھتری، اور بکرا یا بکری، یہ 4 قسم کے جانور ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بعد وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اونٹوں میں سے 2، مذکر اور مؤنث، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اور گائے میں سے 2، بیل اور گائے۔ یہ جانور ہیں قربانی کے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور انہی کی قربانی کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بکرے کی یا گائے کی یا اونٹ کی۔ تو یہ جانور جو ہیں ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو بے عیب ہونے چاہیے، اور دوسرا پھر ان کی عمریں بھی بتا دی کہ کس عمر کا جانور قربانی پہ لگ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی میں صرف 2 دانتا جانور ذبح کرو۔ مسنہ 2 دانتا، جس کے دودھ کے دانت گر کے دوسرے دانت 2 اگائے ہوں، یہ 2 دانتا جانور ہے۔ اب یہ جانور آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تمہیں چھوٹے جانوروں میں 2 دانتا میسر نہیں آتا تو جو بھیڑ کا بچہ ہے، یعنی دمبا یا چھترا ہے، وہ اگر 1 سال کا بھی ہو اور اس کے دانت نہ بھی گریں تو اس کو بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن بکری لازمی طور پہ، بکری یا بکرا، اس کے دانت نئے نکلنے چاہیے، اور اسی طرح گائے۔ عام طور پر فقہا نے جو لکھا ہے کہ بکری اور بکرا، دمبا یا چھترا، یہ جب 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہوتے ہیں تو 2 دانتے ہوتے ہیں، ان کے دانت گرتے ہیں۔ 1 سال پورا کر کے جب دوسرے سال میں، سال کی یہاں معیار نہیں ہے، معیار دانت ہیں۔
کسی کے سال کے 1 مہینے بعد گر گئے، کسی کے 2 مہینے بعد، دانت گرنا معیار ہے۔ تو عمومی طور پر 2 دانتا بکرا یہ چھترا اس وقت ہوتا ہے جب 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جائے۔ گائے کا بچہ جب 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو جائے۔ اونٹ کا بچہ جب 5 سال مکمل کر کے 6ٹھے سال میں داخل ہو جائے، اس وقت 2 دانتا ہوتا ہے۔ تو یہ جانور قربانی کے اندر ذبح کرنے چاہیے۔ چھوٹا جانور جو ہے، دمبا، بکرا، چھترا، یہ ایک انسان کی طرف سے، ایک آدمی اور اس کے اہل بیت کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاۃ واحدہ تجزی عنکا وعن اہل بیتک، کہ آپ کی طرف سے بھی اور آپ کے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ گھر والوں سے مراد کیا ہے کہ آدمی جو گھر کا سربراہ ہے اور اس کی بیوی اور اس کے وہ بچے جو اس کی زیر کفالت ہیں۔ یہ جو چھوٹا خاندان ہے، ذیلی خاندان ہوتا ہے، اپنی کمائی کرتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں اور اس کے جو کفالت میں لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایک بکرا، ایک دمبا، ہر کسی، یہ لازمی نہیں کہ بیوی کی طرف سے بھی کرے، اپنا اس کی طرف سے بھی کرے، بچوں کی طرف سے نہیں، گھر کا سربراہ کر دے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی ہوگی۔ اسی حدیث کے پیش نظر علماء نے یہ کہا ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے عید کا چاند دیکھنے کے بعد، چونکہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے شمار ہوتی ہے، تو جس طرح گھر کے سربراہ کو حجامت بنوانا، ناخن تراشنا اس کے لیے درست نہیں ہے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد، اسی طرح جس گھر میں قربانی ہونی ہے، افضل اور بہتر ہے کہ اس گھر کے تمام افراد اس کا اہتمام کریں۔ کیوں کہ قربانی سب کی طرف سے۔ گائے اور اونٹ کے اندر 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے اور اونٹ کے اندر 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ ایک گھر والوں کے لیے، اگر گھر کا سربراہ قربانی میں حصہ ڈال لیتا ہے تو کافی ہوتا ہے۔ اور اس سال اگر کسی کے پاس نہیں گنجائش، اس نے گائے میں حصہ ڈال لیا، اونٹ میں حصہ ڈال لیا، اور اگلے سال وہ قربانی بکرا اور چھترا لینے کی گنجائش ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ایسے ہی ہے جس چلا ہوا کہ جب ایک سال آپ نے گائے میں حصہ ڈال لیا تو 7 سال آپ بکرا نہیں کر سکتے۔ آپ 1 سال اگر آپ نے اونٹ میں حصہ ڈال لیا تو 7 سال آپ اونٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے، میں یہ جب عمرہ کرنے کے اللہ نے توفیق دی تو عمرہ کرنے کے لیے گیا، تو ایک ہمارا پاکستانی بھائی مجھے حرم میں ملا۔ وہ بیچارہ غلطی سے احرام باندھ بیٹھا تھا کہیں میقات سے اوپر کر کے یہاں پہ، اب وہ اتنا ٹائٹ کر کے اس نے باندھ لیا ہوا تھا، تو اب اس کو بیٹھتے وقت بڑی پرابلم ہوتی تھی، نماز پڑھنے میں اس کو بڑی تنگی ہوتی تھی، تو وہ پریشان پھر رہا تھا۔ تو حرم میں میرا آمنا سامنا اس سے ہو گیا، اس نے کہا داڑھی رکھی ہے بندے نے، اس نے کہا مولوی صاحب آپ کوئی مسئلہ بتا دیں گے؟ میں کیا پوچھیں، اگر آتا ہوا تو بتا دوں گا۔ کہنے لگے جی میں تو دیکھو بڑی مشکل میں ہوں۔ میں نے کیا؟ کہنے لگا احرام باندھ بیٹھا ہوں یہاں پہ، اس وقت خیال نہیں کیا، اب وہ بیٹھنے میں بڑی پرابلم ہے، تو میں ہمارے ساتھ جو مولانا صاحب ہیں مرشد کے طور پہ آتے ہیں نا وہاں سے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی میں احرام کھول کے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ سنا نا، ایک دفعہ کھول دیا تو ٹوٹ جائے گا، ایک دفعہ احرام کھول دیا تو ٹوٹ جائے گا۔ تو میں تو بہت مشکل، اور میں نے کہا کیوں ٹوٹ جائے گا؟ اللہ کے بندے، انسان کو نہانا پڑ جائے یا ڈھیلا ہو جائے، نیچے ہو جائے، کھول کے اوپر باندھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہتا جی واقعی؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہتے میں تو یہ پریشان تھا کہ اگر ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ جا کر میقات سے پھر اس کو صحیح کر کے آنا۔ یہ اس طرح کی بات نہیں، بالکل اس طرح کا یہ مسئلہ ہے۔ کہتے جی گائے کو چونکہ ٹک لگا دیا ہے، ٹک سمجھتے نا، کہ گائے کا 7واں حصہ آپ نے اس دفعہ کھایا ہے، تو 6ٹھا حصہ اگلے سال، 5واں اگلے سال، 4تھا اگلے سال، جب یہ 7 سال پورے ہوں گے تو پھر آپ بکرے کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس کے انشاءاللہ اس کے جو باقی مسائل ہیں اور عقیقے کے مسائل اس کے ساتھ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ اگر استطاعت ہی نہ رہے تو پھر کیا کریں، خودکشی کر لیں۔ اللہ تعالی توفیق بخشے، اور قربانی کے جانور خریدکار ان کو اچھی طرح ان کی پرورش کر کے، اور ایک مسئلہ اور جو کل پرسوں کے درس میں یہ پوچھا ساتھیوں نے کہ ایک مسئلہ آج کل اور چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی آپ کے پاس پیسے ہیں، مثلا 25-30 ہزار آپ قربانی کے جانور پہ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ جانور ذبح نہ کریں، وہ پیسے کسی غریب آدمی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کو دے دیں، کسی فقیر آدمی کو دے دیں،
تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. قربانی اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ بہت مسکین ہوتے تھے مدینے میں، لیکن آپ نے جانور ہی ذبح کیے. صحابہ اکرام بھی جانور ہی ذبح کیا کرتے تھے. آپ ویسے فقیروں کا تعاون اپنے استاد کریں، لیکن یہ اسلام کا جو شعار ہے اس کو جانور ہی ذبح کرنا چاہیے جس کے پاس استطاعت ہے. جس کے پاس نہیں استطاعت اس کے لیے لازمی نہیں ہے. تو یہ تو صاحب استطاعت لوگوں پر کہ جانور خریدنے کی اس کے پاس استطاعت ہے اور وہ یہ قربانی کرے. اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. باقی پھر انشاءاللہ آئندہ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ بیماروں کو شفا دے. ہمارے ملک کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں. وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.